نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی حاضر تھے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرا، یعنی جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ صحابی رسول نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ روزہ داروں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ مثلا 100 افراد میں 100 افراد ہیں اور 100 کے 100 نے ہی روزہ رکھا ہوا ہے، اب ان سب میں افضل کون ہے؟ سارے روزہ دار ہیں۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للہ ذکر، یعنی جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھوک سب برداشت کر رہے ہیں، پیاس سب برداشت کر رہے ہیں، حالت روزہ میں سارے ہی ہیں، اس کے باوجود جو روزہ دار اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ حضرت سہل بن معاذ فرماتے وہ صحابی رسول یوں ہی سوال کرتے گئے، مثلا یا رسول اللہ نمازیوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے، زکوٰۃ دینے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے، یوں ایک ایک عبادت کے متعلق سوال کرتے گئے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے گئے اکثرہم للہ ذکرا، اکثرہم للہ ذکرا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ عظمت والا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر تھے، انہوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو مخاطب کر کے فرمایا، کہا کہ اے عمر، یوں تو ذکر اللہ کرنے والے ساری بھلائیاں ہی لے گئے، پیارے آقا امام الانبیاء معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل، ہاں، یعنی اے ابو بکر بات ایسے ہی ہے، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس مہینے میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے حدیث پاک بھی سنی کہ روزہ داروں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ غور فرمائیے، اگر ہم روزہ بھی رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کریں تو ہماری نیکیاں کتنی زیادہ ہو جائیں گی، کتنی زیادہ نیکیاں کمانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ایک اور مدنی پھول یہاں دیکھیں کہ صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا کرتے تھے، اس سوال میں ایک چابی ہوتی علم کا دروازہ کھولنے کے لیے۔ تو ہمارے ایک سوال کرنے سے ہم کتراتے، سوال کیا تو لوگ کہتے سے آتا نہیں ہے۔ اب بالفرض اگر سوال کرنے کی ذلت کوئی 5 منٹ کی ہے نا تو زندگی بھر کا پھر آرام نہیں ہے اس میں، لیکن اگر وہ سوال نہیں کریں گے نا شرماتے ہوئے کہ میری انسلٹ نہ ہو جائے، یہ کام علم ہے اسے تو آتا ہی نہیں ہے، تو پھر زندگی بھر شاید پچھتانا بھی پڑے اور شاید بہت ساری شرعی غلطیاں بھی ہوتی رہیں۔ اگر دینی حوالے سے دیکھا جائے، سوال نہیں کریں گے، نہیں سیکھیں گے تو پھر کئی غلطیاں کرتے رہیں گے، نماز میں غلطیاں کرتے رہیں گے، دیگر معاملات میں غلطیاں کرتے رہیں گے۔ تو سوال کرنا چاہیے۔ اس دور میں بھی جو آج کل جدید ٹیکنالوجیز ہیں،
اس میں بھی اس وقت جو سب سے زیادہ سیلری ہے وہ پراپٹ انجینئر کی ہے. اینول 6 سے 7 کروڑ روپیہ اس کو کس چیز کا دیا جاتا ہے سیلری؟ اسی چیز کی کہ اس نے بس سوال ہی کرنے ہوتے ہیں. اس نے چیٹ جی پی ٹی سے سوال ہی کرنے ہیں, اس نے مشین سے روبوٹ سے کوشچن ہی کرنے ہیں, بس اس کوشچن کرنے کی اس کو سیلری سب سے زیادہ ملتی ہے. اب یہ سوال کرنا ہی اہم گور ہے, کہتے ہیں نا آدھا علم سوال کے اندر ہوتا ہے. اب سوال کیسے کرنا ہے, نہ ہماری اپنی تربیت ہوتی ہے نہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. بچہ سوال کرتا آگے سے ڈانٹ دیتے ہیں, بچہ دوبارہ کرتا ہی نہیں ہے. پھر ایسی جگہ سے سوال کرتا ہے جہاں سے پتہ نہیں صحیح جواب ملے نہ ملے. اب اس کو دینی حوالے سے دیکھ لیں, دنیاوی حوالے سے دیکھ لیں, دونوں حوالے سے ہم سوال نہ کر کے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. علم کے حوالے سے ہمارا نالج بہت کم ہوتا ہے, پھر پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں, معیشت میں پیچھے, ہر معاملے میں پیچھے, دینی حوالے سے پیچھے, دنیاوی حوالے سے پیچھے. تو صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے بلا جھجک حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ یہ کیا ہے, یا رسول اللہ یہ کیا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر علم کے پھول بکھیرتے تھے, موتی لٹاتے تھے. تو اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے یہ عظمت والے, مگر غفلت, دل میں سوز نہیں, نیکیوں کی ہرس نہیں, فکر آخرت کی کمی ہے, فضولیات میں مصروف رہنے کی عادت پڑ گئی ہے, ٹائم ویسٹ کرنے کی ہمیں عادت پڑ گئی. بحیثیت قوم بھی دیکھ لیں, ہر بندہ ویلا, خود ساختہ بے روزگاری, خود ساختہ غربت, خود ساختہ پریشانیاں, ویلے بیٹھے بیٹھے فضول میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. دنیا کی محبت گویا دل میں اتر چکی ہے, ہر وقت بس دنیاوی سوچوں ہی میں مصروف ہیں, آخرت کی سوچ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک اصل زندگی شروع ہونے والی ہے. فضول باتیں سننے, بولتے چلے جانے کی ایسی لت پڑ گئی ہے کہ بس اللہ کی بنا, غیبت, چگلی, جھوٹ, نہ جانے کیسے کیسے گناہ سارا دن زبان سے ہوتے ہیں. کبھی اس کے خلاف پروپیگنڈا, اس کے خلاف دل میں بغض و کینہ, تو طرح طرح کے, پھر صحیح جو کسر تھی وہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی. کبھی تنہائی میں بیٹھنے کا موقع مل ہی جائے, جٹ سے موبائل آن کر لیتے ہیں, فیس بک, یوٹیوب, دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم, بس اتنے بزی ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ تو ایسا سمندر ہے کہ اگر ہماری زندگی 10 لاکھ سال بھی ہو نا تو پھر بھی ہم یہ کمپلیٹ نہ کر پائیں. ہر منٹ کے اندر اتنی ہزاروں ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں, اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں. اسی طرح لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ویب سائٹس ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں, اتنی ہر ٹاپکس پہ ویڈیو ہیں. اگر ہم اسی میں ہی لگ جائیں نا تو لاکھوں سال زندگی بھی ہمیں تھوڑی پڑ جائے. حالانکہ ہے ہی تھوڑی سی, ہماری 60-70 سال میکسیمم ایک ایوریج زندگی ہے, وہ بھی ہم فضولیات میں گزارنے پیچھے بچے گا کیا اپنی قبر و آخرت کو بنانے کے لیے. تو کاش ہم نیکیوں کے حریص بن جائیں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, خوب روزے بھی رکھیں, باعظمت روزے دار بننے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. میری زبان تر رہے ذکر و درود سے, بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے. ایک مرتبہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کی, یا رسول اللہ, بے شک اسلام کے احکام مجھ پر زیادہ ہو گئے, کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جسے میں مضبوطی سے تھام لوں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, غالباً سائل کا سوال نوافل کے متعلق تھا کہ یا رسول اللہ, نفل عبادات بہت ساری ہیں, ان میں سے کوئی ایک عبادت بتا دیجیے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں. اس پر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا, مقصد یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر کوئی ذکر اللہ جاری رہے. اللہ پاک ایسی زندگی نصیب فرمائے, ہمارا کوئی لمحہ نیکیوں سے خالی نہ جائے, کیونکہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے, بلکہ سیکنڈ کے جو آگے نینو سیکنڈ, مائکرو سیکنڈ کا حساب لگائے تو وہ بھی قیمتی ہے, کیونکہ نینو اور مائکرو سیکنڈز کو بھی کام میں لایا جا رہا ہے.
گوگل پہ ایک سیکنڈ میں more than 90,000 سرچز ہو رہی ہیں، ود ان مائکرو سیکنڈ کتنے پروسیس ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے سیکنڈوں کا کیا گھنٹوں کا حساب نہیں رکھتے، دن ضائع کر دیتے ہیں. زندگی کے کئی سال اپنی پچھلی زندگی پہ غور کریں، پتہ چلے گا اتنے سال تو ضائع کر دیے، غفلت میں گزار دیے، بلکہ غفلت میں کیا گناہوں میں ہی گزار دیا. حالانکہ مسلمان کو تو بے زیادہ وقت کا احساس ہونا چاہیے. اسے پتہ ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہوں گا جنت میں درخت لگ جائے گا، ایک سیکنڈ میں نہ جانے میں کیا کیا کر سکتا ہوں. درود پاک پڑھوں گا اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی. حالانکہ اللہ کی ایک رحمت نصیب ہو جائے اسے دنیا و مافیہ میں، اسے دنیا اور آخرت میں وہی کافی ہے. سارے معاملات میں اللہ کی ایک رحمت، تو درود پاک پڑھوں گا مجھ پہ تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی. کاش ہم فضولیات میں وقت برباد نہ کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں میری آپ سے جو آخری ملاقات ہوئی، اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے بہتر ہے اور اللہ کا زیادہ قرب دلانے والا ہے؟ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، یعنی اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تنگ. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر ذکر اللہ جاری ہو، نہ معلوم موت کب آ جائے. جب بھی ملک الموت علیہ السلام تمہاری جان نکالنے آئیں تو تمہیں غافل نہ پائیں. اے عاشقان رسول، ذکر اللہ کی مختلف صورتیں، صرف اللہ اللہ کرتے رہنا یہ ذکر نہیں ہے، قرآن پاک پڑھتے رہنا یہ ذکر نہیں ہے، صرف نوافل ہی پڑھتے رہنا ذکر نہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں ذکر کی. مثلا قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے، اللہ کی پاکیزہ نام زبان سے ادا کرنا بھی ذکر ہے، اللہ 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 کہتے رہنا بھی ذکر ہے، یا رحمان ہو یا رحمان ہو بھی تسبیح ہے، یا غفار ہو یا غفار ہو یا سمیع ہو یا سمیع ہو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یوں ہی اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، یا اللہ تو نے مجھے ہاتھ عطا فرمائے، یا اللہ تو نے زبان عطا فرمائی، یا اللہ تو نے میں کھانا کھاتا ہوں ہضم ہو جاتا ہے. یا اللہ اللہ کی نعمتوں کو ہی سوچتے رہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہے، اس کا شکر ادا کرتے رہے. اللہ پاک کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ پاک نے دنیا بنائی، دنیا کے عجائبات کو دیکھنا، پھر اس کے ذریعے اللہ کی شان و شوکت، اس کی عظمت قدرت کے متعلق غور کرنا، یہ آنکھوں کا ذکر ہے. ذکر اللہ سننا کانوں کا ذکر ہے. دل سے اللہ کی یاد میں مصروف رہنا یہ دل کا ذکر ہے. نعت مصطفیٰ پڑھنا سننا بھی ذکر ہے. اللہ کے محبوب بندوں کی باتیں کرنا، ان کا ذکر خیر سننا، ان کی سیرت پڑھنا یہ بھی ذکر ہے. بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ عبرت کے لیے اللہ کے دشمنوں کے احوال پڑھنا سننا بھی ذکر میں شامل ہے. جیسے کہ ہم روزانہ تفسیر سنتے ہیں، کبھی ہم فرعون کا واقعہ سن رہے ہیں، کبھی قارون کا سن رہے ہیں، حالانکہ یہ کبھی ابو جہل کا سن رہے ہیں، کتنے بڑے اللہ کو دشمن، اللہ کے دشمنوں کا ذکر سن رہے ہیں. لیکن بات سنتے میں یہ بھی اللہ کا ذکر ہی. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ذکر اللہ بالواسطہ بھی ہوتا ہے، بلا واسطہ بھی ہوتا ہے. اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ یا انہیں سوچنا بلا واسطہ ذکر اللہ ہے. اس کے محبوبوں کا محبت سے چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کا برائی سے ذکر کرنا، یہ سب بالواسطہ اللہ کا ذکر ہے. دیکھو سارا قرآن ذکر اللہ ہے، مگر اس میں کہیں تو خدا کی ذات و صفات مذکور ہیں، کہیں حضور کے اوصاف اور محامد ہیں، کہیں کفار کے تذکرے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت بہترین ذکر ہے. تو معلوم ہوا یہ سب باتیں بھی ذکر میں شامل ہیں. یہ سب ذکر کی مختلف صورتیں، لیکن حقیقت میں ذکر رفع غفلت کا نام ہے. یعنی دل سے غفلت کا پردہ ہٹ جانے کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو ذکر کہتے ہیں. دل سے غفلت کا پردہ ہٹ جانے والی کیفیت کو ذکر کہتے ہیں. امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ ذکر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الخروج من میدان الغفلہ، یعنی غفلت کے میدان سے نکل جانے کا نام ذکر ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کسی گناہ میں مصروف ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، بری چیزیں دیکھ رہا ہے، اچانک اس کے ذہن میں خیال آتا ہے مرنا ہے، فوراً انگوٹھے کو آگے چلاتا ہے، کوئی اچھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، گندی ویڈیو، گانوں والی، میوزک والی، بدنکاہی والی، ایسی ویڈیوز چھوڑتا ہے، کہتا ہے مرنا ہے.
بدنگاہی ہو رہی ہے، میرے کانوں میں میوزک کی آواز جا رہی ہے، فوراً چھوڑ دیتا ہے اس کام کو. اچانک اس کے دل میں خیال آتا ہے میں نے مرنا ہے، اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اس خیال سے وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے غفلت کے میدان سے نکل جانا، اور اسی کیفیت کو کہتے ہیں ذکر. شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے اور ولی کامل تھے، دور دور تک آپ کی ولایت کے چرچے تھے، لوگ برکت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، فیض پاتے تھے. ایک مرتبہ 2 درویش آپ سے ملاقات کے لیے آئے. ان میں سے ایک درویش جانوروں کی زبان سمجھتے تھے. جب یہ دونوں درویش ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں پہنچے تو 2 بلیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، کیونکہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو بلیاں بھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں. انہوں نے جب بلیوں کی باتیں سنی غمگین ہو گئے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرے درویش نے معاملہ پوچھا تو کہا کہ یہ ایک بلی دوسری بلی سے کہہ رہی تھی کہ شیخ ابو الحسن وفات پا گئے، ہم تو اتنے دور سے ملنے آئے تھے اللہ کے ولی سے، اور یہ تو وفات پا چکے، ہم بغیر ملے اب واپس جانا پڑے گا بغیر زیارت کے. کہتے ہیں کہ چلتے تو صحیح، جنازے میں شرکت کر لیں گے. دونوں کو بڑا دکھ ہوا، اتنے دور سے آئے ہیں، اب خالی واپس نہیں جائیں گے، جنازہ پڑھ کے جائیں گے. دونوں حضرات شیخ ابو الحسن نوری کے گھر پہنچے. کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن نوری خود استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑے. حیران، بلیاں آپس میں یہ باتیں کر رہی ہیں اور جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، اور یہ کیا معاملہ ہو. دونوں بڑے حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے. بلیوں نے تو وفات کی خبر دی، یہ زندہ سلامت ہے. شیخ ابو الحسن نوری نے ان کی حیرانی دیکھی، پوچھا کیا بات ہے، حیران پریشان کیوں ہو رہے ہیں. تو درویش نے بلیوں کی باتیں بتائیں، بلیوں نے جو گفتگو کی تھی اس کے بارے میں بتایا. شیخ ابو الحسن نے فرمایا کہ بلیوں نے ٹھیک کہا، بلیوں نے جو میری وفات کی خبر دی تھی وہ ٹھیک دی تھی. میں لمحہ بھر کے لیے ذکر اللہ سے غافل ہو گیا تھا، بس اسی وقت زمین و آسمان میں یہ اعلان کر دیا گیا ابو الحسن وفات پا گیا. جنوں اور انسانوں کے سوا تمام مخلوق نے یہ آواز سنی. پھر فرمایا مجھ پر غفلت کی کیفیت لمحہ بھر کے لیے تھی، الحمدللہ مجھے دوبارہ ذکر کی نعمت نصیب ہو گئی. جو اللہ کے ذکر سے لمحہ بھر کے لیے غافل ہو جائے یوں سمجھ لے وہ مر گیا. یہ ہے ذکر اور یہ ہے غفلت. ذکر کرنے والا حقیقت میں زندہ ہے، جبکہ غافل جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، غافل ہے، بے فرض گناہوں میں بھی نہیں پڑا ہوا، گناہ بھی نہیں کر رہا، بس خالی بیٹھا ہوا ٹائم ضائع کر رہا ہے، وہ بھی سمجھ لے مردہ ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ترجمہ کنز العرفان، جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے. اللہ کے ذکر سے جو غافل ہوتا ہے اس پہ شیطان کو مقرر کر دیا جاتا ہے، بس اس کا ساتھی ہوتا ہے. جب شیطان ساتھی ہوگا گناہ ہی کروائے گا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی سونڈ آدمی کے دل پر ہے. جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان سونڈ کو دور لے جاتا ہے، دور ہٹ جاتا ہے، ہٹا لیتا ہے سونڈ. اور جب آدمی ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے شیطان پھر اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے، یعنی وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کرواتا ہے. منقول ہے کہ ایک مسلمان جن حضرت امام ابو القاسم قشیری کا دوست تھا. ایک دن یہ دونوں مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ بھی موجود تھے. مسلمان جن نے کہا کہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ امام قشیری نے فرمایا کہ ہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں. جن نے کہا اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا؟ فرمایا اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا. اب مسلمان جن نے آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، پھر ہاتھ ہٹا لیا، کہا کہ اب دیکھیے اب کیا نظر آ رہا ہے. امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سروں پر کالے کوے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کووں کے بال لمبے لمبے ہیں اور یہ بال کسی کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں، کسی کی آنکھوں تک ہیں، کسی کی پیشانی تک ہیں. امام قشیری نے جب یہ عجیب و غریب منظر دیکھا پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کے دوست جن نے پھر یہی آیت پڑھی کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اور کہا یہ وہی شیطان ہے جو ان پر مسلط کر دیے. ان میں جو غافل ہوتا ہے
شیطان اس کے سر پر کبھی کی شکل میں بیٹھ جاتا ہے. جب وہ ذکر کرنے لگتا ہے شیطان دور ہٹ جاتا ہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اللہ پاک ہمیں غفلت سے نجات نصیب فرمائے. کاش ہم ہر لمحہ ذکر و فکر میں مصروف رہنے والے بن جائیں. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ایک روز ہم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے. اس دوران بعض گھوڑوں پر سوار صحابہ آگے گزر گئے، بعض پیچھے رہ گئے. اس پر اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ این السابقون، اے معاذ آگے گزرنے والے کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بعض آگے چلے گئے بعض پیچھے رہ گئے. اس پر حضور نے فرمایا یا معاذ ان السابقین الذین یستحضرون بذکر اللہ، یعنی اے معاذ حقیقت میں آگے گزر جانے والے تو وہ ہیں جو ذکر اللہ کا بہت شوق رکھتے ہیں، وہ آگے ہیں باقی پیچھے ہی. معراج شریف کی حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے عرش کے نور میں لپٹا ہوا ایک شخص دیکھا. میں نے پوچھا من ھذا، امالا کون، یہ کون ہے؟ امالا کو یہ کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں. میں نے کہا انبی، کیا یہ کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ من ہوا، پھر یہ کون ہے؟ نہ فرشتہ ہے نبی ہے، پھر یہ ہے کون؟ جواب ملا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی 3 صفات ہیں. پہلی صفت ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. دوسری صفت کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. تیسری صفت کہ اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بلا نہیں کہا گیا. اب غور فرمائیے، ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے، مسجد میں دل لگانے والے اور والدین کی بے عزتی کا سبب نہ بننا، یہ تینوں صفات کتنی اعلیٰ ہیں، کتنی پسندیدہ ہیں کہ اللہ پاک نے کیسا ایسے شخص کو بلند مقام عطا فرمایا کہ وہ عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا ہے. حضور پوچھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نبی ہے، کون ہے، کوئی فرشتہ ہے؟ اللہ پاک ہمیں بھی یہ تینوں صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کثرت سے ذکر بھی کریں، مسجد میں ہمارا دل لگا ہے. مسجد میں دل لگانے کے لیے آگے اعتکاف کی سعادت بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے تاکہ جتنا وقت زیادہ مسجد میں گزاریں گے مسجد میں دل لگے گا. اور مسجد سے دل لگانے کا ایک اور بھی ذریعہ علماء بیان فرماتے ہیں، کیونکہ جہاں بندہ کچھ انویسٹ کرتا ہے نا اپنے گھر میں بالفرض اگر انویسٹ کیا ہوا ہے تو اب وہاں دل لگ ہی جاتا ہے. کچھ پیسے لگائے ہوئے ہیں، گھر بنائے 1-1.5 کروڑ روپے لگائے. پھر کئی لوگوں کے مختلف شہروں میں گھر ہوتے ہیں، پھر جس جگہ سے تھوڑا سا زیادہ انویسٹمنٹ کی ہو، بڑا گھر ہو 100 کنال پہ ہو 200 کنال پہ ہو، اب ادھر ذرا زیادہ دل لگ جاتا ہے کہ زیادہ مال خرچ ہوا ہے. کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے جہاں اس کا زیادہ کچھ مال لگا ہوگا تو وہاں بھی اس کا دل لگتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسجد میں بھی ہمارا دل لگ جائے تو ہم وہاں کچھ انویسٹ کر لیں. جتنا زیادہ انویسٹ کریں گے اتنا زیادہ دل لگے گا. اب اپنی مرضی ہے، 100 لگائیں، کروڑ لگائیں، لاکھوں لگائیں، جتنا زیادہ لگا ہوگا اب دل کھینچے گا، مسجد میں جانے کو دل کرے گا، نمازیں وہاں پڑھنے کو دل کرے گا، ایک مسجد سے محبت ہو جائے گی. تو ہمیں مسجد سے دل لگانا چاہیے. حضرت ابو سلیمان طارانی فرماتے ہیں کہ جنت میں خالی زمین ہے، جب بندہ ذکر اللہ کرتا ہے تو فرشتے اس جنتی زمین میں اس کے لیے باغات لگانا شروع کر دیتے ہیں. بندہ جب تک ذکر کرتا رہتا ہے فرشتے باغات لگاتے رہتے ہیں، جب بندہ رک جاتا ہے فرشتے بھی رک جاتے ہیں. اب ہماری مرضی ہے ہم جتنے زیادہ باغات لگوانا چاہیں اپنے میں. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میرا حق مانو میری ناشکری نہ کرو. تفسیر نعیمی میں ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے اے لوگوں میرا ذکر کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عالم میں تمہارا چرچا کر دوں گا. تم مجھے اطاعت سے یاد کرو میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دعا سے یاد کرو میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا. تم مجھے حمد و ثنا سے یاد کرو میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا. تم مجھے راحت اور آرام میں یاد کرو میں تمہیں مصیبت اور بلا کے وقت یاد کروں گا. اے لوگو تم کہو یا ربی، میں کہوں گا عبدی، اے میرے بندے. تم کہو میں گناہگار ہوں، میں کہوں گا میں غفار ہوں.
حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں میں اسے یاد کرتا ہوں۔ غور فرمائیے ذکر اللہ کیسی عظیم عبادت ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ پاک اپنی شایان شان اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ امام قشیری لکھتے ہیں میرے استاد صاحب نے فرمایا لا یصل احد الی اللہ الا بدوام الذکر، یعنی بندہ اللہ پاک تک صرف اور صرف ذکر اللہ پر ہمیشگی اختیار کرنے سے ہی پہنچ سکتا ہے۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز۔ ہم روزانہ جو یہ باتیں سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ذکر کی بہترین قسم ہے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، اور ذکر کرتے کرتے اشراق الچاش تک ہم پہنچ جاتے ہیں، پھر اشراق الچاش ادا کرتے ہیں، اور یوں جو فضیلت ہے حج و عمرہ والی اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے، اس کی رحمت ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا، عمل کرنا۔ اب عمل کر کے عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا ہوتا کہ میں نے اب یہ کر دیا میں اس کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، مجھے اس کی وجہ سے اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ بھروسہ اللہ کی رحمت پہ کرنا ہے۔ نیکیاں کی، تہجد پڑھی، جو بھی عمل کیے، علم دین کے حلقے میں بیٹھ گئے، سارا کچھ کیا، لیکن بھروسہ رکھنا یا اللہ اب پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں، قبول کرنا تیرا کام ہے، تو غفار اپنے فضل سے بخش دے۔ بولا میرے عمل کے مطابق نہ بخشنا، بس اپنے فضل سے بخش دینا، میری بے حساب مغفرت ہو جائے۔ اللہ پاک بلا حساب ہماری بخشش فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔